قرآن نے ایک جگہ سورہ احزاب میں کہا ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارنا ہے، فلاں بن فلاں، ماں کے نام سے نہیں، باپ کے نام سے۔ مطلب کس ماں کے بھی تو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بچوں کو ان کے باپ کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ ہے زیادہ صحیح طریقہ، باپوں کے نام سے پکارنا، ماں کیوں نہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تعمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم سب کو جوڑے بنایا، اور کوئی بھی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے۔ یہ درس شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے آیت نمبر 11 سورہ الفاتر کی 35:11۔ پچھلی آیت تھی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو طاقت یا عزت چاہتے ہیں، کوئی مقام چاہتے ہیں، تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اور تیزی بخشتا ہے، اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو مکر کرتے رہتے ہیں برائیوں کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کا جو مکر ہے وہ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ختم، کوئی ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں کوئی نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی پچھلی آیت، آیت نمبر 10۔ اللہ ہی کے پاس عزت ہے اور اس سے الگ ہٹ کر تباہی ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہ آج کی آیت، کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ قرآن نے بہت سی سٹیجز جگہ جگہ بتائی ہیں، بہت سے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہیں، اور کہیں کہیں چند چیزوں کے نام لیے ہیں، درمیان کی سٹیجز اسکپ کر دی ہیں۔ یہاں سب سے پہلی سٹیج کا نام لیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب جوڑے بن جاتے ہیں انسان کے، تو پھر نسل جیسے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر پیدائش نطفے سے، ان دو کا صرف نام لیا۔ تم سب کو پیدا کیا مٹی سے، پہلے اسے سمجھ لیجیے۔ اور بہت مرتبہ یہ بات بہت واضح ہے آپ سب کے اوپر کہ مٹی، اس سے مراد ارتھ کے یا زمین کے ایلیمنٹس ہیں، ارتھ کے ایلیمنٹس، اس کی کچھ تفصیلات بھی میں رکھ چکا ہوں، لیکن مٹی کی مختلف فارمز قرآن نے بیان کی ہیں یہی پیدائش کے سلسلے میں۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہاں پہ کہا یہ تراب اسے کہتے ہیں، جسے دھول سوکھی ہوئی، جیسے میز پر ہو، یہ انگلی لگائی ایک لکیر پڑ گئی، یہ دھول تھی اس کے اوپر، یا باہر کچھ زیادہ بڑا کچھ کام کر رہے ہیں زمین کو چیرنے کا، تو وہ جو دھولیں اڑ رہی ہیں، یہ مٹی جو ہے یہ تراب کہلاتی ہے، سوکھی مٹی۔ پھر قرآن نے طین کی بات کی سورہ سجدہ میں آیت نمبر 7، یہ کہتے ہیں گیلی مٹی کو، تو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پہ اس آیت میں تھا تراب، دھول سے، سوکھی مٹی سے پیدا کیا، کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں۔ سوکھی مٹی آگے کی اسٹیج ہے، گیلی مٹی جب اس پہ پانی پڑا۔ پھر یہ نام آیا ایک جگہ سورہ الصافات میں کہ تمہیں جو پیدا کیا طین اللازب، چپچپاتی ہوئی مٹی، چپک جانے والی، اسٹیکنگ کلے۔
اور سورہ رحمان میں من صلصال کالفخار، جیسے کوئی برتن بجتے ہیں خوب پک جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر بجنے کی آواز آتی ہے. تو یہ اتنے نام لیے ہیں مٹی کے سلسلے میں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کروڑوں سال کا سلسلہ ہے، لاکھوں کا بھی نہیں. زمین کے اوپر مختلف تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس میں بارشیں بھی ہوئیں، اس میں بگولے بھی آئے، اس میں تیز آندھیاں بھی آئیں، اس میں آگ بھی لگی. تو ان سارے پروسیس سے یہاں کے زمین جو ہے وہ گزرتی رہی ہے. یہ جتنے نام لیے گئے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر مٹی میں جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک جگہ کہا یہ خالی مٹی نہیں، طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، سلالۃ من طین. یہ سورہ المومنون میں ہے. سلالہ کہتے ہیں اس کا ست، ایکسٹریکٹ. تو اس کے ست سے پیدا کیا گیلی مٹی کے. تو موئسٹ سوائل جو ہوتی ہے اس میں یہی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، سوڈیم، پوٹیشیم، مینگنیز اور فاسفورس. یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اور بھی ہوتے ہیں بہت کم مقدار کے اندر، جسے ہم سلالۃ من طین کہ اس کے ست سے پیدا کیا گیلی مٹی کے. اچھا، پھر ایک سلالہ لفظ ایک جگہ اور آیا ہے، وہ مٹی نہیں ہے، وہ نطفے کے سلسلے میں، یا جب مرد اور عورت سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر لیکوڈ یا ترل پدارتھ کے ست سے. اب اس میں جو سیمن کے اندر، ہیومن کے، انسان کے مادہ منویہ کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، پہلی دونوں لائن جو اس کے اندر میں نے اسی ترتیب سے کر دی ہیں تاکہ وہ کامن نظر آ جائے کہ کامن کی کیا کیا ہیں اس میں. یہ پہلی دونوں لائن جو ہیں یہ تو بالکل سیم ہیں، یہ سب اس میں بھی ہوتے ہیں. اور کچھ ایلیمنٹس اور ہیں، زنک، کیلشیم، کوبالٹ، کلورین. تو یہ یعنی اس اسٹیج تھے، مٹی کی اسٹیج تھے، یہاں تک آتے آتے جہاں ہیومن سیمن آیا ہے، انسان کا مادہ منویہ، وہاں بھی ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر کامن جا رہے ہیں جن سے پیدا کیا. جو اس کے بعد پھر کم مقدار میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں، اس کی ساری ڈیٹیل میں دے چکا ہوں ایک مرتبہ. بہت بڑی تعداد ہے انسان کی باڈی کے فارمیشن میں. اب یہ آیت پہ میں واپس آ رہا ہوں. واللہ خلقکم من تراب، یہاں پر وہ سوکھی مٹی لیا ہے یا دھول، اور پھر یہ دھول یا سوکھی مٹی یا اور طرح طرح کی وہ کروڑوں سال میں زمین بہت سے پروسیس سے گزری ہے، جس میں زمین پر آگ بھی تھی، زمین پر بارشیں بھی ہوئیں، یہی چیزیں چٹانیں بنی. پھر وہ چٹانیں جو ہیں وہ آبشاروں سے اور ان سے جھرنوں سے گھل گھل کر پھر دریاؤں میں آئیں. یہ طرح طرح کے پروسیس سے گزری ہیں. اور اس کے بعد مختلف جو عناصر یا مختلف ایلیمنٹس ہیں، جو وہ جتنے ہوتے ہیں ان سب کے اندر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے جو قرآن نے کہا تھا. انسان کے جسم کی بات ہو رہی ہے. انسان کے پہلے انسان کے جسم کی فارمیشن اس زمین پر نہیں ہوئی. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے آج کے سائنٹسٹ ان جنرل جو تھیوری پیش کرتے ہیں، تھیوری اسے ہم تھیوری کہیں گے، یہ کہتے یقین سے ہیں لیکن ثبوت نہیں ہے. تو ان کا جو پروسیس ہے ایوولوشن کا، اس میں ابھی ایک تو یہ آج تک نہیں پتہ لگا سکے کہ بے جان مادے میں سب سے پہلی جان جب بھی آئی تھی، پروٹین ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی اگر لیونگ تھنگ اگر جس مالیکیول کے اندر یا جس سبسٹنس کے اندر سروائیو کر سکتی ہے، بچ سکتی ہے، تو وہ پروٹین ہوتا ہے. اور پروٹین کی بہت طرح طرح کے فارمولے ہیں، بہت مختلف قسمیں ہوتی ہیں. تو پروٹین کے بغیر وہ لائف جو ہے زندگی چل نہیں سکتی. زندگی کا جرثومہ ہم کہہ لیں، جرم، وہ چل نہیں سکتا. تو جب زمین پر بے جان مادے میں ابھی تو وہاں سے چلے نا، اسے بھی نہیں سمجھا سکے کہ وہ سب سے پہلے جس جگہ سے چلے کہ بس ایک سنگل ایک یونٹ تھا اور وہاں سے کائنات ایکسپینڈ کرتی ہوئی آئی. تو یہ سب چیزیں بے جان ہیں نا، میٹر ہے، انرجی ہے. اس میں یہ جو ایوولوشن کہتے ہیں،
کہ امیبا سے اور پھر اور مختلف فارم ہوئی اور یا آہستہ آہستہ کر کے وہ بندر برمانہ سے انسان ہوا. یہ ارتقاء کا جو راستہ، اس میں جب پیچھے جاتے ہیں جو لائف کی سب سے شروع کی فارم ہے، سب سے پہلی مرتبہ زندگی آئی کیسے، شروع بے جان مادے میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی، اس کا آج تک پتہ نہیں لگا پائے. انتہائی کوششیں کی ہیں اس کے اوپر، اس کی تفصیلات بھی میں رکھ چکا ہوں بہت ان کوششوں کی. تو ابھی تو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جو سب سے پہلی ایلیمنٹری لائف تھی امیبا کی، جس کے اندر ایک ہی سیل ہوتا ہے، وہ اچانک کیسے وجود میں آ گیا، زندگی کیسے وجود میں آ گئی. اچھا، اس کے بعد پھر اب جب یہ ارتقاء کی بات کرتے ہیں یا ایوولوشن کی، ہلکے ہلکے ارتقاء یا وکاس کے ذریعے اسی سے انسان یہاں تک آیا ہے. اسے بھی آج تک ثابت نہیں کر سکے. یہ ایک تھیوری ہے. اس میں بیچ میں جو یہ نام لیتے ہیں اس کے بہت سے لنک غائب ہیں جو کبھی ملے نہیں، آج تک ملے نہیں. تو یہ خالی ایک نظریہ ہے، ثابت شدہ نہیں ہے. حالانکہ بڑی تعداد میں ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، ٹیکسٹ بکس میں بھی ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے جیسے یہ کوئی حقیقت ہو. یہ کہہ کر نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ ثابت نہیں ہوا ہے. کوششیں چل رہی ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے، اس میں بات یہی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی چیز وجود میں اچانک کچھ نہیں تھا تو کیسے آ جائے گی. اللہ کے بعد جب کائنات شروع ہوئی تو کچھ نہیں تھا سب سے پہلے، اور کچھ ہوا اور وہاں سے شروع ہوئی کائنات. تو ایسا کیسے ہوتا ہے کچھ نہیں اور اس کے بعد پھر تخلیق جو ہے وہ کریشن شروع ہو گئی؟ اس کو نہیں ماننے کو تیار ہے. اور خود کتنی ہی چیزیں ایسی مانتے ہیں کہ جو خیالی ہیں یا تخیل، جن کو آج تک انہوں نے اپنی لیبارٹری میں نہیں دیکھا. جیسے بتا چکا ہوں بہت تفصیلات، ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے، کہتے ہیں ہے نہ دیکھا نہ کسی لیبارٹری کے اندر، ان کے کسی طرح کے ایکسپیریمنٹ کے اندر کہیں سے آئی کسی جگہ سے، لیکن اسے مانتے ہیں کہ یہ ہے. پھر بھی جہاں پر جس جگہ سے یہ چل رہے ہیں وہاں سے سنگولیرٹی سے، اس کا نام سنگولیرٹی رکھا کہ سب سے پہلا بہت باریک، جس کا اسے کہہ لیں اتنا باریک کہ اس کا کوئی والیوم ہی نہیں تھا، اس پوائنٹ سے یہ کائنات پھیلتی گئی. وہ پوائنٹ کہاں سے آیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں. بھائی اسے بھی تو خود سے ہی لے آئے تم، کہاں سے آ گیا تھا یہ پوائنٹ؟ اچھا یہی مان لو وہ پوائنٹ کسی نے پیدا کیا تھا، اگر وہاں سے شروع ہوئی سنگولیرٹی سے کائنات، وہ کیسے آ گیا بغیر کسی اور وجہ کے، بغیر کسی کارن کے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جواب تو کہیں سے نہیں ہے. ان کی تھیوریز ہم پیچھے جاتے ہیں تو وہاں بھی، اور آگے جہاں پر انہوں نے پھیلا کر لائیں، جب بات کریشن کی آتی ہے، جب تخلیق کی آتی ہے، کائنات میں اللہ نے بتایا کہ ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے. انسان بھی ایوالو ہو رہا ہے لگاتار. نئی جنریشن جتنی اور آگے آتی جا رہی ہیں وہ زیادہ ایوالوڈ ہیں اور زیادہ ذہین ہیں، اور ان کے جو برسہ برس کے تجربات سے جس جگہ انسان پہنچتا ہے وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک چند سال کے اندر سارے تجربات ان کے ذہنوں کے اندر وہ آ جاتے ہیں، پرانے اور بلکہ کچھ نئے وہ سوچ کر لاتے ہیں. تو ایوولوشن ہے، ارتقاء کا پروسیس ہے، جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. لیکن کائنات میں کریشن بھی ہے، کریشن بھی ہے اور ایوولوشن بھی ہے. ایوولوشن کا قرآن انکار نہیں کرتا. انسان اس ایوولوشنری پروسیس، انسان میں بھی ایوولوشن ہے، لیکن اس کی شروعات کریشن سے ہوئی. کریشن کا مطلب یہاں زمین پر انسان کو بنایا گیا اور پھر یہاں زمین پر لایا گیا ڈائریکٹ. جیسے ہی سنگولیرٹی کی، میں تو خالی ایک مثال انہی کی کہہ رہا ہوں، یہ سنگولیرٹی کہیں سے آ گئی، جسے وہ سنگل ایک پارٹیکل کہتے ہیں، جہاں سے ساری کائنات شروع ہوئی. اس کا اوریجن نہیں معلوم ہے ان کو. ایسے یہ مان لیں، جیسے اسے مان لیتے کہ انسان کہیں سے آ گیا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی کہ ان کے جسم کی مادیت ختم کر دی گئی تھی، ہارٹ نکالا گیا تھا، اس میں کچھ ضروری تبدیلیاں، ایسینشل چینجز کیے گئے تھے، ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا لے جانے سے پہلے. تو جسم کی مادیت ختم کیے بغیر جا نہیں سکتے تھے اسپیس میں. اور یہ اسپیس تو بہت چھوٹی چیز ہے جو یہ سارے سسٹمز کو کراس کرتے ہوئے. تو ان کی باڈی کی مادیت ختم کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر واپس لایا گیا، پھر وہی مادیت واپس آ گئی. تو ایسے ہی جہاں انسان کے اور جسم ان کا یہی رہا تھا، اس میں مادیت نہیں بچی تھی. ایسے ہی جیسے پچھلے درس میں نے مثال دی تھی، حضرت مریم کے سامنے فرشتہ ظاہر ہوا کہ یہ ہوا کہ ان کو نظر آیا ایسا بشرن سویہ،
ان کو وہ تمثل لہا بشرن سویہ، تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر انہیں نظر آیا انسان جیسا ہے، کہ جیسے مکمل انسان ہو، تھا نہیں جو فرشتے تھے. تو فرشتوں میں مادیت نہیں ہے لیکن ایک جسم ان کو نظر آیا. تو ایسے ہی وہ جسم تو رہتا ہے لیکن اس کی مادیت نکل گئی، واپس آئے تو وہ جسم پھر بیک ویسے ہی واپس آ گیا. تو ایسے ہی بالکل، یعنی یہ ایک اسی دنیا کے اندر بتا دیا یا ثابت کر دیا کہ انسان کی کریشن کہیں اور ہوئی، تخلیق یہاں سے لے جایا نہیں گیا تھا، زمین کے مادے یا زمین کے عناصر یا ارتھ کے ایلیمنٹ سے ہوئی، اور پھر انسان کو یہاں پر لے آیا گیا. قرآن نے کہا کہ ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک نفس واحد سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اب یہاں تک ریپروڈکشن نہیں ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد ان دونوں سے پھر بہت انسان مرد عورت پھیلاتی ہے. اس کے بعد شروع ہو رہا ہے یہ پروسیس. ان کو پہلے زمین پر اتارا، ان دونوں کو پہلی جان سے دوسرے کو پیدا کیا، ان کے جسم وہیں پر فارمیشن ان کی ہوئی اسی سے جو ارتھ کے ایلیمنٹ سے، اس لیے کہ زمین پر لانا تھا ان کو. اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، وہ پیدائش جو ہے وہ ریپروڈکشن، جوڑوں سے جیسے پیدائش ہوتی ہے، وہ یہ سلسلہ پھر ایسے رکھ دیا گیا کہ یہ آگے چلتا چلا جائے. شروعات کا اسٹیج بتائی تھی تراب، مٹی، اور اس کے بعد پھر یہ اسٹیج جب دونوں انسانوں کی فارمیشن ہو گئی، تو اب جو پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا وہ نطفے سے شروع ہوا. ثم جعلکم ازواجا، تمہارے جوڑے بنا دیے. اور کوئی اللہ کو معلوم ہوتا ہے، یہ سارا قانون کے مطابق ہے کہ کب کنسیپشن ہوگا، کنسیو کرے گی کوئی عورت یا لیڈی یا کوئی مادہ حاملہ ہوگی، اور کب اس کے بچہ پیدا ہوگا. یہ سب پورا اللہ کے نظام کے مطابق سے کہا ہے کہ اللہ بعلمی، اللہ کے سب کچھ علم ہے. تو اس لیے کہ اس کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق، اس لیے ہر پیدائش اس کے علم ہے، چاہے کیڑے مکوڑوں کی ہو اور چاہے انسانوں کی ہو. اب ایک بہت اہم بات جس پہ میں ذرا تفصیل سے لوں گا، یہ جو لفظ نطفہ آیا ہمارے یہاں قرآن شریف میں، جو مختلف ریپروڈکشن کے، خاص طور سے میل آرگن کے یا انسان میں جو مرد ہے اس کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں یا مادے ہیں، ان کے جو قرآن میں ذکر آیا ہے، اس کے طرح طرح کے نام انہوں نے ایسے ہی رکھ دیے، رینڈم ترجمے جو کر دیے ہیں. مثلا کہیں خاص طور سے دو الفاظ جو آتے ہیں، ایک اسپرم اور سیمن، جسے مادہ منویہ کہتے ہیں مردوں کا، اس اسپرم اور سیمن، ان کے ترجمے چاہے جو لکھ دیتے ہیں، چاہے جس جگہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اور ہندی میں بھی، چاہے جس جگہ چاہے جو. اب جب چاہے جائے کرتے ہیں تو کہیں کہیں تکے میں ٹھیک بھی ہے وہ، لیکن اس کے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ان کے پاس. تو ایگزیکٹلی یہ کیوں، کس کو کیا کہیں گے، اس کو بہت غور کر کے میں نے اس کو نکالا ہے قرآن کے مطابق، ان کی کوالٹیز اور جو کچھ بتائی گئی ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے. تو اس لیے اس حصے کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نطفہ ہے کیا ایگزیکٹلی. نطفہ سیمن نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن سیمن کر دیتے ہیں، یعنی مادہ منویہ، وہ نطفہ نہیں ہے. تو اب اسے دیکھ لینا. پہلے تو ڈکشنری دیکھ لیں. یہ امام راغب کے ڈکشنری سے ہم نے لیا. نطفہ جو ہے، یعنی اس کے ایک معنی جو ہے، اس کے معنی موتی بھی ہیں. کنائے میں اس کو، یا ایلیگوریکل لینگویج میں، میٹافوریکل لینگویج کے اندر موتی کے لیے بھی نطفہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک بات ہمیں معلوم ہے، میننگ کئی ہیں، معنی کئی ہیں. ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. اب جیسے خلق الانسان من علق، علق سے پیدا کیا. اب اس کا کبھی کسی نے جونک بھی کر، ترجمہ ایک جونک بھی ہوتا ہے جو چمٹ جاتی ہے. ترجمہ اس کا ایک اسٹک کرنے والا میٹیریل یہ بھی ہوتا ہے. اور ترجمہ اس کا یہ کلاٹ آف بلڈ بھی ہوتا ہے، خون کی پھٹکی. تو لوگوں نے خون کی پھٹکی لے لیا، پہلے کے لوگ جو اناٹمی نہیں جانتے تھے، اناٹمی فزیولوجی نہیں جانتے تھے، کہ کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان کے جسم میں تو خون ہی خون ہوتا ہے، تو خون کی پھٹکی ایک اس کے ترجمے میں بھی ہے. یہ ترجمہ غلط تھا. ان میں سے ایک ترجمہ اس کا موتی بھی ہے، جو اور چند اور بھی ترجمے ہیں. اب ہم آگے چلیں گے. یہ تو تھا نطفے کا. ایک لفظ یہ منی،
قرآن میں آیا نا منی یمنا. اور اب یہ امام راغب کے نے اس کے اوپر کافی لکھا ہے, اس میں سے میں نے کچھ حصہ لیا ہے اس لفظ کے لیے کہ المنی و تقدیر, منی کہتے ہیں جو ڈیسٹنڈ ہو, طے ہو بالکل, تقدیر جسے کہہ رہے ہیں لکھا ہوا بالکل قانون کے مطابق. منی یعنی ایسٹیمیٹ, یعنی اللہ کا ایسٹیمیٹ. یقال ہو, یہ بھی کہا گیا کہ منی لکل مانی اے قدر لکل مقدر, کہ مقرر کرنے والے نے یا مقدر بنانے والے نے جو مقدر کر دیا تمہارے لیے اس کو منی کہتے ہیں. یہ تفصیل چل رہی ہے ان کی ایسی بالکل عربی کے میں نے ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے. پھر قرآن کی آیتوں کا ان آیتوں کے ترجمے دیے انہوں نے, ان کا پھر اس معنی کے اعتبار سے ترجمے یہ ہوں گے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, اب ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے کیا تمہیں ہم نے ایک حقیر سیال یا لکوڈ سے جو بنی تھی اور اس سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا. من نطفۃ اذا تمنا, نطفے سے, جبکہ وہ جو بھی ترجمے طرح طرح کے ترجمے ہوتے ہیں اس کے مختلف انداز میں جو کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا پھر اس لحاظ سے انہوں نے کہا اس کے معنی یہ ہوں گے یہ تقدر بالعزت الالہیہ, کہ قدرت الہی یا اللہ کی قدرت کے ساتھ کوئی چیز مقدر اگر ہوتی ہے, یہ ان کے معنی ہوں گے ان آیات کے. یعنی بات آ رہی ہے کہ کوئی چیز ڈیسٹن جو ہونی ہے کسی جگہ جانے کے لیے, یہ ہے, یہ سینس آ رہا ہے لگاتار نطفے کے اندر. وَمِنْهُ, اور اس کے اندر منیت وَهُوَ الْأَجَلُ مُقَدَّرُ لِلْحَيْوَانِ, کہ ہر جاندار کے لیے ایک مدت مقرر ہوتی ہے, ڈیسٹنڈ ہوتی ہے, اس کی مقدر, اس کی ڈیسٹنی ہوتی ہے. یہ منی, یہ اسی سے ایک لفظ بنا ہے, اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی تفصیل سے اور بھی لکھی ہے, میں نے اتنا حصہ دیا ان کا امام راغب کا کہ اس لفظ کے معنی کی تفصیل کے اندر. اب اس سے ہمیں بہت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہم ریپروڈکٹیو جو آرگنز ہیں ان کے میننگ نکل کر آتے ہیں, لیکن وہ میننگ بات کو بہت چھوٹا سا پروسیس, بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ پروسیس بتانا ضروری ہے ان معنوں کو مقرر کرنے سے پہلے. جو پیدائش کا جو پروسیس ہے, یہ ہیومن ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں, عورت کے جسم کے جن آرگنز کے ذریعے پیدائش ہوتی ہے. درمیان میں یوٹرس, اسے بچہ دانی کہتے ہیں. دونوں سائڈز میں یہ جو سائڈز ہیں پتلی پتلی نلی سی گئی ہوئی ہیں, انہیں فیلوپین ٹیوبز کہتے ہیں. اور یہ جو وائٹ سائڈ میں ہے یہ اووری ہے, ان میں ایگز, انڈے یا ایگز, یہ ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اووری میں. مہینے میں, پورے مہینے کے اندر صرف ایک انڈا ریلیز ہوتا ہے. اب ایک اووری رائٹ میں ہے, ایک لیفٹ میں ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہی, دونوں ایک ساتھ نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ریلیز کرتی ہے پورے مہینے میں ایک. اب پورے مہینے میں کچھ دن تو پیریڈز کے جاتے ہیں, اس کے بعد جتنے دن بچے, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دن میں زیادہ امید ہوتی ہے, بعض دنوں میں کم ہوتی ہے. لیکن اب جو بیچ کے تقریباً 20-22 دن بچے ہیں, ان 20-22 دنوں میں سے کبھی بھی ایک ریلیز ہو سکتا ہے, اور ریلیز ہو کر آتا ہے یہ گھومی ہوئی فیلوپین ٹیوبز کے اندر. کبھی کبھی یہاں بھی آ جاتا ہے بچے دانی میں, یوٹرس میں, لیکن ان میں رکتا ہے, وہ ایک ان میں رکا رہتا ہے, بہت باریک ہوتا ہے. تو وہ ایک جو ہے ایک پورے مہینے میں ایک, نہیں معلوم کیا ڈیٹ ہے اس کی, جب وہ اتفاق سے ریلیز ہوا ہے. ایک مہینے میں 2 نہیں ہوں گے, اور کسی ایک ہی طرف سے ہوں گے, ایک ہی طرف کی اووری سے. اب اس ایگ کو فرٹیلائز ہونا ہوتا ہے, جو میل یا مرد کے پاس سے جو نطفہ آ رہا ہے اس سے, دونوں کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے. تو اب یہ پروسیس دیکھیے کتنا عجیب بات ہے. یہ اب بڑا کر دیا اس کو, ایگ کو. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ سارے اسپرمس ان کا نام ہے جو انگلش میں کہتے ہیں. یہ ایگ سیل جو ہے, یہ اسپرمس ایک مرتبہ میں جو اخراج ہوتا ہے مرد کا, اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ایک اس کے ٹی سپون کے برابر اس کے اندر, اور اس سے کم ہوتا ہے درمیانی. تو اس کے اندر 20 سے لے کر 30 کروڑ تک یہ اسپرمز ہوتے ہیں. 20 سے 30 کروڑ تک اس 3-4 ملی لیٹر کے اندر. اور یہ 20 سے 30 کروڑ کا ایوریج ہے. 50 کروڑ بھی ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, تو اس کا اثر پڑتا ہے کہیں 3-4 کروڑ بھی ہوتے ہیں. اب یہ 3-4 کروڑ جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں اس ایک کی طرف چلتے ہیں. جب دونوں جو ہیں ہم بستر ہوتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ 20-30 کروڑ جو ہیں یہ بھاگتے ہیں اس کو
یہ سارے کے سارے اس ایک ایگ کو فرٹیلائز کرنے کے لیے. اب یہ جو دوڑ ہوتی ہے ان کے اندر اور بڑی اسپیڈ سے جاتے ہیں, اور یہ ایک لیکوڈ ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیلا نیلا, سیمینل فلوئڈ کہتے ہیں, یہ اس میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں. تو یہ اس لیکوڈ کے اندر یہ اتنے بہت سے ہوتے ہیں, یہ 20 سے 30 کروڑ یہ زندہ, یہ جاندار کہہ لیں ہم, لیونگ تھنگس. اور ان کی شکل یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک ہیڈ ہے اور اس کے بعد پتلی سی ٹیل ہے, پیچھے تک یہ دم سی چلی گئی ہے. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں اس کو ایگ کو فرٹیلائز کرنے کے لیے. اب جب یہ ایگ کی لائف جو ہوتی ہے, ایک مہینے میں ایک دفعہ تو ریلیز ہوا ایک ایگ کی لائف جو ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کوئی فرٹیلائزیشن نہیں ہوتا, اس سے پھر حمل قرار نہیں پا سکتا, بچہ پیدا نہیں ہوگا. تو خاص اس دن جس دن وہ ایگ ریلیز ہوا, اس دن اگر اسپرمس چل رہے ہیں اور اس کسی اسپرم کو وہ ایگ مل گیا, تب کنسیپشن ہوتا ہے یا حمل قرار پاتا ہے. اور اس کی لائف ہوتی ہے 24 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے بعد وہ ایگ بیکار ہو جاتا ہے. اب اگلا مہینہ آئے گا, دن بتا نہیں سکتے کہ کون سے دن, زیادہ چانس کے دن تو ہوتے ہیں لیکن کم چانس کے بھی کبھی بھی وہ ریلیز ہو سکتا ہے ایک ایگ. اس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے اسے اور سمجھ لیں, یہ اسپرمز ہیں, یہ تو نام بتا چکا میں, اور یہ لکوڈ, اور اس کے اندر جو یہ سیمن ہے, پورا سیمینل لکوڈ ہے, اور لکوڈ کے اندر جو یہ اسپرمز ہیں ان سب کو ملا کے سیمن کہتے ہیں, جو انگریزی نام میں بتا رہا ہوں اصطلاحوں کے, یعنی وہ مادہ منویہ اس کے اندر یہ جو ہیں یہ سب ملا کر یہ سیمن کہلاتا ہے, اور یہ اسپرمز اس کے اندر یہ ہیں, سیمن کے اندر اسپرمز ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جب ایگ جو ہے وہ کسی, یہ اوپر کا پکچر دیکھیے جو فلیپین ٹیوب سے باریک سے, اس میں کسی جگہ ایگ ہے. اب اس وقت اگر اسپرم پہنچے ہیں وہاں تو یہ بڑی تیزی سے ڈھونڈتے ہیں, دونوں طرف جاتے ہیں یہ بچے دانی میں سے, یوٹرس میں سے, دونوں سائڈ کے اندر, کچھ ادھر نکل جاتے ہیں کچھ ادھر نکل جاتے ہیں کہ یہاں کوئی ایگ ہے یا نہیں ہے. تو اور تلاش شروع ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں. تو یہ اب اس میں جو سب سے تیز ہوتا ہے اور اسٹرانگ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے, اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, کوئی ایک پہنچ کے اس کی وال کو پینیٹریٹ گھسنا چاہتا ہے اندر. ان 20-30 کروڑ میں سے مشکل سے کچھ 100 اندر گھس جاتے ہیں اس کے, یہ ایگ کے جھلی کو کراس کر کے. باقی جو ہے وہ ٹکرا کے مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اس میں پینیٹریٹ نہیں کر پاتے, اتنی طاقت نہیں ہوتی ان میں. کچھ 100 اندر گھس پاتے ہیں اس کے. وہ کچھ 100 اس کے, وہ کچھ 100 بھی جو ہیں وہ جب ان میں سے یہ باہر کی جھلی ہے, اس کے اندر جو اوریجنل جو اصلی ایگ ہوتا ہے, وہ جو سب سے پہلے یا سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ جا کے پینیٹریٹ کرتا ہے, گھستا ہے اس کے اندر, ایگ کے اندر. تو گھستے ہی یہ اس کے جو ہیڈ ہے یہ تو چلا جاتا ہے اندر, ٹیل جھڑ جاتی ہے, دم جھڑ جاتی ہے. یہ پورا پروسیس ہے. اس کے بعد پھر فوراً اس کے جو ایگ ہے اس کا چھلکا, جیسے ہی یہ ایک فرٹیلائز کرتا ہے تو چھلکا بڑا موٹا ہو جاتا ہے فوراً, اب کوئی اور گھس ہی نہیں سکتا. پھر وہ بڑی جلدی باقی سب وہ مر جاتے ہیں جو اندر بھی باؤنڈری کو کراس کیا تھا لیکن ایگ میں نہیں جا پا رہے. تو جو ایک اگر اندر چلا گیا, ایگ کے اندر پینیٹریٹ ایک نے کر لیا ہے, اب یہ فرٹیلائزیشن ہوا ایگ کا اس سے, اسپرم سے. تو اس فرٹیلائزیشن کے بعد فوراً پھر دوسرا کوئی نہیں گھس سکتا, فوراً اس کی وہ ایگ جو ہے اس کی جو جھلی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے, بہت سخت ہو جاتی ہے, پھر دوسرے باقی سب ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں سارے اسپرمس. یہ ہے پروسیس کنسیپشن کا یا حمل قرار پانے کا. میں نے بہت مختصر بتایا آپ کو. اب اسے دیکھیں کتنا چانس بیٹھتا ہے کہ اتنے کچھ ادھر ڈھونڈ گئے ہیں, کچھ ادھر گئے ہیں, یہ بیکار گئے, جس سائڈ میں وہ نہیں تھا, ایگ نہیں تھا, اس میں سے بھی کتنے پہنچے. وہ ایگ کس دن ریلیز ہوا تھا, جو ایگ ریلیز ہوا تھا اس دن اس کی لائف 24 گھنٹے میں بیکار ہو جائے گا, اگلے مہینے آئے گا. تو یہ اس کی ڈھونڈ اور تلاش چل رہی ہے زندگی کو. یعنی زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے لائف کہ ایک تلاش ہے, اس میں سے ڈیسٹنڈ قسمت یا مقدر کیا ہوا جسے ہم کہتے ہیں, یعنی ایسٹیمیٹ اللہ کا, اس کے حساب سے جسے جانا ہوتا ہے بس وہی پہنچتا ہے اور ایک کو فرٹیلائز کرتا ہے. تو یہاں پر ایک ڈیسٹینی اور مقرر کیا ہوا ایک ٹارگٹ آ رہا ہے, وہ ہر ایک پہنچ نہیں پاتا, ایک پہنچتا ہے, وہ بھی خاص اگر صحیح سرکمسٹانسز ہو, صحیح حالات ہوں, تب ایک موجود ہو اس دن, تب. تو اسے کہتے ہیں ڈیسٹینی یا مقرر کیا ہوا.
جس میں بڑی تیز سے جاتے ہیں. تو یہ اس کے معنوں سے جتنی چیزیں نکل کر آتی ہیں. اب یہاں پر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا مائن دافق, لکوڈ ترل پدارتھ, اچھلتا ہوا جیٹنگ فلوئڈ. اب یہ تو ٹھیک ہے جسے آپ نے سمجھا مادہ منویہ. یہ اس مادہ منویہ ہی کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں اس پورے کو ملا کے سیمن کہتے ہیں. اس کے اندر یہ سپرمز بھی ہوتے ہیں. منی یمنا ایک لفظ استعمال کیا. اب اس کے معنی آ چکے ہیں امام راغب کے پاس سے. ایک مقررہ جو مقدر کیا گیا, یعنی ڈیسٹنڈ ہے کہ اب یہ ایک جو ہے یہ پہنچ جائے گا. تو یہ ایک طریقے سے اس کی ڈیسٹنی تھی اور اس کی قسمت تھی. تو اللہ کے اسٹیمیٹ کے مطابق اللہ کے علم میں تھا بس, ورنہ لوگ تو حساب لگا, دنیا حساب لگا ہی نہیں سکتی. تو اب کہ کب ایسا ممکن ہے یہ حساب نہیں لگا سکتے کس دن ایک ریلیز ہوگا. تو یہ حساب نہیں لگا سکتے کوئی ایک فرٹیلائز کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. تو اب یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے, ایک ڈیسٹینی ہے. تو یہ معنی اسپرم کے منی کے معنی ہے اسپرم. ایک اسپرم جو ہے وہ یہ ہے, ایک پورا یہ لمبا جتنا ہے, اور یہ باقی یہ سب ملا کے سیمن کہلاتا ہے. اسپرم جس کے اندر تیرتے ہیں یہ سب ملا کے. تو اس سے ایک معنی آئے سیدھے سیدھے. اس کے معنی تھے ایک مقررہ جو مقدر کیا گیا, تو وہ ایک جو پہنچتا ہے اس کا نام ہے منی, یا منی یمنا تو ایک اس کی پراپرٹی ہوئی, ورنہ منی اس کا نام ہے اسپرم کا. تو یہ معنی اس کے فکس ہوتے ہیں ڈکشنری سے اور اس کی پراپرٹی سے جو ہمیں اناٹمی سے ملتی ہے اس سے معلوم ہوتے ہیں. نیکسٹ اب اس کی پوزیشن, اس کی شکل جو ہے وہ ڈائیگرام یہ ہے. جو یہ پورا جو ایک اسپرم ہے, اس اسپرم کی یہ ٹیل ہے, ایک بیچ کا کچھ باڈی سی ہے اور ایک سر سا ہے موتی جیسا. تو موتی لفظ جو ہے نطفے کا ٹرانسلیشن تھا. تو پھر نطفہ یہ خالی اتنا ہے اوپر کا ہیڈ, اس پورے کو اسپرم کو نطفہ نہیں کہیں گے. اس میں جتنا موتی کی شکل کا ہے یہ ہے نطفہ. اس کے اندر یہ نیوکلیس ہوتا ہے, اور اس نیوکلیس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے لپٹا ہوا. یعنی ڈی این اے تو ایک تار کی طرح ہے جس میں سارا ریکارڈ ہے. تو وہ ایسا وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بتایا اتنے کروڑ, تو ان کو تو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. جب یہ فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اس وقت اس کا ڈی این اے تھوڑا پھیلتا ہے, جیسے اسپرنگ کھلنے شروع ہوا گول گول لپٹا ہوا تھا, اس وقت مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے بہت, ورنہ اس سے پہلے تو اس کو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, ڈی این اے میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے. تو اب یہ ہیڈ, تو اس ہیڈ کا یہ گول موتی کی شکل کا, اس لیے نطفۃ اذا تمنا ایک مقدر کیا گیا موتی. تو اس کا مطلب یہ کہ نطفہ اس کو کہیں گے, اس پارٹ کو. یہ بالکل کچھ کسی چیز کے بھی آگے کچھ بھی لکھ دیتے, اس لیے کہ اس الفاظ کی پراپرٹیز پر ایسے غور نہیں کیا. جو ڈکشنری میننگ ہے اور جو اناٹمی ہے, ہیومن اناٹمی, تو اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نطفہ اسے کہتے ہیں. اور اس پورے یہ باقی پورا جو ہے یہ اسپرم ہے. اس میں پھر وہ جو ایگ کا ایک سیل آتا ہے, اور ایک یہاں سے گیا نیوکلیس سنگل, یہ موتی گیا یوں کہہ لیجئے, ایک موتی ایگ کا ہے. یہ دونوں نیوکلیس جو ان کا فیوژن ہوتا ہے آپس میں مل کے یہ ایک بن جاتے ہیں. تو ایک ڈی این اے اس کے اندر ہوتا ہے جس میں انسان کا سارا ریکارڈ ہے, ایک ڈی این اے وہ عورت کا ہے جس میں ایک میں سے جو ہے سارا ریکارڈ ہے. یہ دونوں مل کے فیوژن جوڑ کر ایک بن جاتے ہیں. اس اسٹیج کو زائگوٹ کہتے ہیں, وہ ایک جو بن جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر آگے ایکسپینشن اور اس کی سورہ حج میں تفصیلات بتائیں کہ کیسے پھر یہ گھوم کر جب یہ ہو جاتا ہے تو فیلوپین ٹیوب میں سے نکل کے بچے دانی میں پہنچ جاتا ہے, اور وہاں اس کی وال کے اندر اسٹک کر کے لٹک جاتا ہے. اور وہاں پھر فارمیشن جو ہے وہ آگے کی شروع ہوتی ہے بچے کے بڑھنے کی یا گرو کرنے کی, اس کے جسم کے. یہ نطفۃ امشاج لفظ استعمال کیا قرآن نے ایک جگہ. نطفہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کیا ہے, امشاج کا مطلب ہے مخلوط, ملا جلا. تو اب یہ دو چونکہ ملتے ہیں تو بات کو بھی ایک ہی نطفہ بنتا ہے, دونوں کمبائن ہونے کے بعد ایک ڈی این اے بن جاتا ہے. تو یہ ہے نطفۃ امشاج, جو بات کو زائگوٹ, اس زائگوٹ جو ہے یہ ہے نطفۃ امشاج. تو یہ سارے نام باقاعدہ فکس ہو جاتے ہیں کہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشنز کیا ہیں. یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشنز ایسے پراپرٹیز سے میرے علم کی حد تک نہیں کیے گئے آج تک, جو اگر ہم پھر جب تک ہم ان ڈکشنری سے لے کر اس کے ان میننگز کو نہیں لیتے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور ان کی پراپرٹیز کو دیکھ کر ہم نام جب تک فکس نہیں کرتے. اب یہ فائنل نام ہے اس کے. مائن دافع قرآن ہے, مائن مہین. مہین کا مطلب بہت بے حقیر, تچھ, لیکوڈ. مائن دافع اچھلنے والا. تو یہ ہے سیمن. سیمن میں لیکوڈ بھی ہے اور یہ بھی ہیں, اسپرمس بھی ہیں. پھر اسپرمز اس کے اندر یہ ہیں, یہ ٹیل اور ہیڈ ملا کر, اور نطفہ اس میں خالی ہیڈ ہے.
تو یہ ہیں اس کے اصل ناموں کے وہ. اور نطفت امشاج جو ہے وہ پھر زائگوڈ جب دونوں ایک فرٹیلائزیشن ہو چکتا ہے اور دو ڈی این اے سے مل کر ایک ڈی این اے بن جاتا ہے تو وہ نطفت امشاج ہے. میں نے اسے یہاں نہیں لکھا ہے. تو اصل میں نام پھر ایسے فکس ہوں گے ان کے. تو اس کا یہ چونکہ یہ میرے علم کی حد تک آج تک ایسے انالائز نہیں کیا گیا اور یہ فائنل کر کے نام فکس نہیں کیے گئے, تو اس لیے اس چیپٹر کو جب نطفے کا لفظ آیا تھا میں نے ذرا تفصیل سے لے لیا. اب ہم آگے چل رہے ہیں. واللہ خلقکم من تراب بھائی آئے تھے, ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ. اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے, انسان تو جان نہیں سکتا, آج کی ڈیٹ تک بھی نہیں جان سکتا. یہ تو جب کنسیپشن ہو جاتا ہے, یعنی جب حمل قرار جب پا جاتا ہے, اس کے کچھ دن بعد یہ بتا پاتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی. اور اس لڑکا اور لڑکی کے سلسلے میں بھی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. یہاں پر پہلا جوڑا لایا گیا اور اس کے بعد پھر جسموں کی مادیت واپس کی گئی. اب یہاں پہ نسل کا سلسلہ نطفے سے شروع ہوا. باڈی جسم کو بنایا تھا مٹی کے عناصر سے یا ارتھ کے ایلیمنٹ سے. قرآن نے ایک جگہ سورہ احزاب میں کہا ادعوہم لآبائہم, بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارنا, فلاں بن فلاں, ماں کے نام سے نہیں, باپ کے نام سے. مطلب کس ماں کے بھی تو بیٹا ہے یا بیٹی ہے, بچوں کو ان کے باپ کے نام سے. ہوا اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ ہے زیادہ صحیح طریقہ, بیلنس طریقہ. فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, یہ بڑی بات کہی یہاں پر, اس کو تو میں ایکسپلین کروں گا بات کو, پہلے حصہ ایکسپلینیشن چاہتا ہے. فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہ چل پائے اور ایمان والے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں, تمہارے دوست ہیں. یہ سٹیٹس دیا انہیں جنہیں یہ حرامی کہتے ہیں کہ باپ کا پتہ نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس سے یوں نہیں ہوگا, اس سے اگر تمہارے بھائی ہیں. اخوانکم فی الدین, تمہارے دینی بھائی ہیں. اسٹیٹس ان کا عزت کا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں تھا بچے کے پیدا ہونے پہ. تو ہمارے پاس مختلف اور جو ہماری دوسری مختلف روایات حدیثوں کی کتابوں سے جو آتی ہیں وہاں پر حقیر جگہ جگہ اس کی حقارت ثابت ہوتی ہے. تو کوئی اگر اپنی مرضی کے بغیر کوئی اس طریقے سے پیدا اگر ہوا کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے, تو انہیں اگر پتہ نہیں چل پائے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں بشرطے کے دین میں ہو. وہ موالیکم, تمہارے دوست ہیں. یہ برابری کا اسٹیٹس ہے ان کا انسانی حیثیت سے, یہ اتنا بڑا اسٹیٹس دیا ہے قرآن نے. اچھا, وہ پہلا حصہ باپوں کے نام سے پکارنا, ماں کیوں نہیں. سب سے زیادہ تو اصل میں یہ ہے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بہت کلیئر ہے بھائی, اچھے کردار کے لوگ ہیں تو ہاں باپ یہ تھا, شادی ہوئی تھی, ان کا نکاح ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کہ کہیں اگر کوئی غلطیاں ہوئی, کوئی گناہ ہوا, کوئی بدکاری ہوئی, تو اب باپ کا تو ڈاؤٹ فل کیس ہو سکتا ہے. یہ تو اچھے کردار کے لوگوں انڈرسٹوڈ ہے, ہم نے مان لیا بغیر دیکھے کہ بچہ پیدا ہوا ان کا ہے جن سے نکاح ہوا تھا, باپ مان لیا, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی نے دیکھا نہیں. ماں کا معلوم ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا کہ یہ ماں ہے. قرآن کہہ رہا ہے باپ کے نام سے پکارنا. اصل جو ہے وہ باپ ہے, نسل جو چل رہی ہے. بڑی اہم بات ہے اور بڑی سائنٹیفک بات کیا 1400 سال پہلے کہی ہے. اس کے اندر وہی جو موتی جسے کہہ رہے ہیں ڈی این اے, اس میں کروموزومز ہوتے ہیں. میں تفصیل نہیں بتا رہا کروموزومز کیا ہیں. کروموزومز کے اندر سب پراپرٹیز ہوتی ہیں. اب ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں. عورت کے اندر صرف نام رکھ دیں گے ایکس وائی. عورت کے اندر صرف ایکس اور ایکس 2 کروموزوم ہوتے, پیئر ہوتے ہیں, یہ ایک نہیں ہوتا. عورت کے اندر 2 کروموزوم ہوتے ہیں, دونوں ایکس ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے. مرد کے اندر مختلف ہوتے ہیں, ایکس اور وائی یہ 2 ہوتے ہیں مختلف. مرد کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اب اس سے جب فرٹیلائزیشن ہوا تو ان ایگ اور اس کا اسپرم کا جب فرٹیلائزیشن ہوا تو اگر یہاں سے اس کا ایکس ریلیز ہوا ہے, ایکس اس کے ایکس کروموزوم اس کے ایک ایکس سے ملا ہے, چونکہ 2 ہی ہو سکتے ہیں, 3 نہیں ہو سکتے. اگلی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس میں بھی 2 ہی ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے ایک کروموزوم یہاں سے جائے گا, ایک عورت سے جائے گا. عورت سے تو ایکس ہی جائے گا, یہاں سے ایکس بھی جا سکتا ہے, وائی بھی جا سکتا ہے. اگر ایکس گیا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی, دونوں ایکس ہو گئے, تو اب جو ہوگی وہ لڑکی ہوگی.
اور اگر عورت سے تو ایکس ہی آ سکتا ہے، مرد سے اگر وائی آیا ہے، ان کے فرٹیلائزیشن کے بعد وائی کروموزوم آیا ہے، ایکس وائی ہو گئے، تو ایکس وائی سے پھر لڑکا پیدا ہوگا. تو یہ مرد جو ہے اس سے طے ہو رہا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، عورت سے طے نہیں ہو رہا ہے. اب یہ انہی الفاظ کے اندر سائنٹیفک لینگویج، میڈیکل، ساری دنیا کے میڈیکل جرنلز کے اندر یہی الفاظ کے ساتھ میں ہے، اٹ از دا میل ہو ڈیٹرمن دا سیکس آف دا چائلڈ. مرد سے طے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. تو آگے جو بچے کے لیے سیکس ڈیٹرمنیشن وہ مرد سے ہوتا ہے، عورت سے نہیں ہوتا. تو یہ بات قرآن جو کہہ رہا ہے وہ 1400 سال پہلے یہ اس درجے کی بات کہہ رہا ہے جو بالکل ابھی معلوم ہوئی، اب سے کچھ سال پہلے نہیں معلوم تھی. تو بڑی اہم بات تھی جو قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہی صحیح ہے کہ تمہیں ان کو باپوں کے نام سے پکارنا. وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کسی عمر والے کی عمر نہیں بڑھتی، نہ کسی کی گھٹتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کا ایک قانون ہے، ایک ریکارڈ میں درج ہے. یعنی گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے، اس قانون کے مطابق گھٹتی ہے بڑھتی ہے. اب آپ نے تو ہمیشہ سنا ہے فکس ہے، سانسیں گنی ہوئی ہیں، یہی ہمیشہ بتایا گیا اور یہی آپ کو مختلف روایات سے جو حدیثوں کی کتابوں سے ملتی ہیں یہی معلوم ہوتا ہے. سانسیں گنی ہوئی ہیں، گھٹتی بھی ہے عمر، بڑھتی بھی ہے. انسان کے عمل کے اوپر ہے اور دوسرے سرکمسٹانسز کے اوپر ہے کہ کچھ بڑھ جائے. مثلا بعض احادیث کے اندر ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. بڑھی نا، پہلے کچھ اور طے تھی اب بڑھ گئی. کیا طے تھی اس سے کہیں کوئی نہیں بتا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی قانون کے مطابق تھی کہ کتنی ہوگی، اس میں ایک ایڈیشن آ گیا بڑھنے کا، بڑھ گئی. اگر یہ والدین کے ساتھ، آپ یہ دنیا کی چیزیں لیجئے، وہ تو ایک کردار کی باتیں تھی، نظر نہیں آتا حسن سلوک سے کیسے ہو گیا. مرنے جا رہا تھا، آکسیجن ختم ہو گئی تھی، چند منٹوں کی بات تھی، وینٹیلیٹر لگا دیا، بچ گئے. بچ نہیں گئے، 15 دن تک وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں، سانس چل رہی ہے، یہ عمر بڑھا دی. اگر انسان یہ کرے گا تو بڑھا دی اس نے. یہ ریکارڈ ایسے ہی، یہ قسمت جو کچھ لکھا ہوا ریکارڈ ایسے ہے کہ اگر یہ کریں گے تو بڑھ جائے گی، اگر یہ کریں گے تو تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی، اگر یہ کریں گے تو زیادہ بڑھ جائے گی، اگر یہ کریں گے تو گھٹ جائے گی. فلاں حرکت کی اس نے، یہ زہر پوائزن کھا لیا، گھٹ جائے گی. یہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا. انسان کے نہیں کھاتا تو زہر نہیں کھاتا تو نہیں مرتا، تو نہیں اپنے گولی مارتا تو نہیں مرتا. تو یہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی تھا، اس میں سے بہت سا حصہ انسان کے عمر سے. تو یہ جتنی تقدیر ہے انکلوڈنگ یہ انسان کی ایج، یہ اس میں سب میں انسان کا اپنا بھی عمل دخل ہے اور اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون مقرر ہے. اس کی ساری تفصیلات کوئی نہیں جانتا، وہ قانون ہم جو ہے وہ مقرر ہے. یہ ہے عمر کا مقرر ہونا، یا اللہ کی طرف سے ہر چیز کا مقرر ہونا جو اس کا فائنل کیا ہوا ہے. نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے قانون کے مطابق بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بہت آسان ہے اللہ کے لیے، تمہیں جیسا بھی لگتا ہو. یہ اس نے بنایا، اس نے ایسا قانون بنا دیا، ویسے ہی ہوگا. یہ اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے. وما یستوی البحران، کئی ثبوت آگے اور دیے ہیں کہ تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں کہ اس کی اللہ کی پاورز کو، اور وہ پاورز کس لیے؟ تمہارے لیے. اللہ کی جو طاقت اور کبریائی اور ملکیت ہے تمہارے نفع کے لیے. آگے آئے گا وما یستوی البحران، دو واٹر ماسز، واٹر باڈیز ایک جیسی نہیں ہوتی. اس میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایک ھذا عذب فرات، اس میں ایک جو ہے وہ سائغ شرابہ، پینے میں بڑا خوشگوار میٹھا پانی، واٹر باڈی وہ بھی ہوتی ہے. وھذا ملح اجاج، اور ایک بڑا سخت کڑوا کھاری پانی سمندر کا ہے، جیسے دریاؤں کا ہے میٹھا پانی ہے، آبشاروں سے جو آ رہا ہے میٹھا پانی. دریا میں آنے کے بعد تو دوسری چیزیں مل گئیں، ورنہ اصلاً میٹھا پانی تھا. تو اب یہ دونوں ہیں، دونوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. دو بالکل الگ طرح کے ماس ہیں یا واٹر باڈیز ہیں. اور اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے وَمِن كُلٍّ، ان دونوں میں سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تمہیں ڈائٹ ملتی ہے، تم گوشت کھاتے ہو بالکل تر و تازہ، بالکل تازہ گوشت تمہیں ان دونوں میں سے ملتا ہے.
دونوں ڈیفرنٹ ہیں, دونوں میں سے ملتا ہے. یہ فشز جتنی ہیں یہ سمندر کی بھی ہوتی ہیں, سمندر میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں, قسمیں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جیسے ہم کہیں سی فوڈ جہاں سے لیتے ہیں. اور اس میں جھیلیں ہیں میٹھے پانی جسے ہم کہیں, کھارا نہیں ہے, دریا ہیں. تو ان کے اندر جو ہے اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہاں بھی مل رہی تمہیں مختلف طرح کی تازہ گوشت, اور وہاں بھی مل رہا ہے. اور حالانکہ دونوں پانی کی جو ہیں وہ کا صفات دیکھو بالکل الگ الگ ہیں. ان میں کچھ پروٹین زیادہ ہوتے ہیں جو سی فوڈ ہوتا ہے. وہاں کی جو مچھلیاں ہیں وہی مچھلیاں ادھر ہوتی ہیں تو ان میں بہت کم ہوتا ہے. اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں, جو ہارٹ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹرائیگلیسرائڈس کو کم کرنے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, جو مختلف اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ سی فوڈ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت رچ ہوتا ہے. اور لیکن تمہیں اس میں بھی ملتا ہے ایک ٹیسٹی گوشت, اور وہاں بھی ملتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, تمہارے پہننے کے لیے اس کے اندر زیور بھی ملتے ہیں تمہیں, موتی ہیں, مونگے ہیں, سیپیاں ہیں. یہ ذرا لوور کوالٹی کی ہوتی ہے جو میٹھے پانی کی, اور وہ بہت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہیں جو سمندر کی ہوتی ہیں. موتی بھی اور مینگے اور دوسرے اور جتنے بھی یہ اوریجنل وہ نکلتے تھے آرنامنٹس زیور وغیرہ کے, وہ سمندری جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا کم کوالٹی چیپ ہوتے ہیں جو میٹھے پانی کے ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں مل رہے ہیں تمہیں. تلبسونہا, ان زیوروں کو تم پہنتے ہو. دیکھیے سب کو کہا ہے, عورتوں کو نہیں کہا خالی. یہ آسائش اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رہنا منع نہیں ہے. قرآن نے کہا تمہارے لیے ہے, تمہارے اپنے استعمال کرنے کے لیے ہے یہ چیزیں جو تم وہاں میں سے نکالتے ہو. لیکن دیکھو کہ اللہ نے یہ دو رکھے, دونوں کی پراپرٹیز الگ ہیں, دونوں میں سے تمہیں کھانے کو مل رہا ہے, اور دونوں میں سے تمہیں اپنی زیبائش کے لیے, اپنی سجاوٹ کے لیے بھی چیزیں مل رہی ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کشتیوں جہازوں کو دیکھو پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں. فلک کشتی ہے جہاز, دونوں یہاں پہ کشتیوں اور جہازوں میں بریکٹ میں کر دیا ہے. 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. پہلی بات تو اسے معنوں کو سمجھ لی, تبتغوا من فضلی, یہ اس لیے اس سے بھی تمہارے بڑے فائدے ہیں. تجارت ہو رہی ہے, یہاں کا مال وہاں جا رہا ہے شپ سے, وہاں کا جو ہے یہاں پر آ رہا ہے, بہت بڑے بڑے شپ سے. پرانے زمانے میں بادبانی کشتیوں سے جاتا تھا, بڑی دور تک تجارت ہوا کرتی تھی. ایک ملک سے دوسرے ملک پانی سے جو جایا کرتی ہیں تجارت, اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, یہ بھی تمہاری روزی جو ہے وہ بڑھانے کے لیے, تاکہ تم شکر گزار بنو. لعلکم تشکرون. یہ فلک کو سمجھیے, قرآن نے 3 الفاظ استعمال کیے. کشتی یا جہاز. سفینہ مانے کشتی. عام طور سے چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں, کبھی کبھی بڑی کشتی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن عام طور سے ذرا نسبتاً چھوٹی سفینہ. پھر یہ فلک ہے, یہ درمیانی, اس کو بڑی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت بڑی, ہیوج نہیں. ہیوج بہت بڑی کے لیے آتا ہے یہ سورہ اس میں آیا رحمان میں, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ, جوار فی البحر, سمندر میں, کالأعلام, جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں. ایسے کب ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں؟ قرآن کے نزول کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے ہوتے کب تھے جو قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں آج ہوتے ہیں. تو 1400 سال پہلے قرآن, یعنی اگر یہ نہیں کہتا کہ بڑے, تو بھائی بڑی کشتیاں, زیادہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھی, یا چپو سے کھینے والی ہوتی تھی. کیا کالأعلام, جیسے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں سمندر میں. آج کی بات ہو رہی ہے, آج کے دور کی. اس وقت تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ دیکھیے, یہ سیل بوٹ ہے برابر میں, بادبانی کشتی چھوٹی سی وائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ پھر بھی یہ بڑی بنائی ہے ذرا, ایسی ہزاروں آ جائیں گی اس کے اندر, اس شپ کے اندر. یہ ہے پہاڑ کی طرح, اگر پیچھے پہاڑ ہو تو پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچائی اس کی. یہ ہے پہاڑ کی طرح, یہ شپ ہے پہاڑ کی طرح. یہ سیل بوٹ ہے برابر میں اس کے لیفٹ ہینڈ میں. تو پہلے تو یہ ہوتی تھی, یہ کیسے پہاڑوں کی طرح ہو جائیں گی, پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح جو سائڈ میں ہیں. قرآن نے کہا ایسے جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں. تو قرآن آج کے دور کی بات کر رہا ہے, 1400 سال پہلے. تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا, سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ یہ الفاظ اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنی ہیوج, اتنی بڑی کشتی یا کوئی بوٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, یہ ہوا کرتی ہے. بہرحال تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے جہاز بنائے, فلک, اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بندے بنو.
یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، بہت جگہ آ چکا ہے، تشریح کی میں ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو بڑی گریجولی ہوتا ہے، اتنے ہلکے ہلکے اندھیرا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اجالے کے اندر، اجالا تبدیل ہوتا ہے اندھیرے میں. اس کی ویڈیو بھی دکھا چکا ہوں ایک دفعہ کسی درس میں، کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داخل ہو رہا ہے دوسرے کے اندر، ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے. بڑا ایک سلو پروسیس ہے جو لگاتار ہو رہا ہے، جہاں پہ کوئی لکیر آپ نہیں کھینچ سکتے. لکیر سن رائز کی تو کھینچ سکتے ہیں، اجالے اور اندھیرے کے بیچ کی کوئی لکیر نہیں کھینچ سکتے. زونز کے نام رکھ دیے گئے، زیادہ گہرا اور کم گہرا، اور یہ وہ نام رکھ دیے گئے ڈارک اور لائٹ کے، لیکن 100% ایکوریسی سے کوئی ایک لائن کھینچ دیں کہ یہاں اندھیرا ختم اور یہاں سے اجالا صبح سے، ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. سخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج چاند کو مسخر کر دیا، کہ مطلب اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ذرا سا بھی ادھر نہیں ہو سکتے، اور اس سے تمہارے بہت فائدے ہیں. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کی ایک لائف ہے، وہ اس لائف کی طرف وہ بڑھے چلے جا رہے ہیں، جاری ہیں. ایک دن ختم ہو جائے گا اس لائف تک جا کے، اپنے ابھی بھی اپنے فکس ڈیسٹینیشن کی طرف جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، فکس ٹائم کے ساتھ کہ کس کو کس وقت کہاں پہنچنا ہے. اب یہ سب جو بتایا گیا، کئی جو 3-4 جو ڈسکرپشنز تھے، یہ کہا کیوں دیے ہم نے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. یہ الگ الگ سمندر کی بات کی، خشکی کی بات کی، کہا یہ ہے تمہارا رب. پہاڑوں کی بات کی، ایسا ہے تمہارا رب. اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، تمہارا خالق بھی تو کہ تمہارا رب، تمہاری پرورش جو کر رہا ہے، جو تمہیں ایوالو کر رہا ہے، تمہیں آگے لے کر جا رہا ہے، یہ ان ساری چیزوں کے ذریعے تم فائدہ اٹھاتے ہو. ان کو مسخر اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے فائدے ہوں. اللہ کو کیا ضرورت تھی ان کو مسخر کر کے بنا دینے کی؟ کہ بنا دیا، وہ ایک چابی کا ایک کھلونا ہے، ویسے ہی چلے چلا رہا ہے. بچے کا بھی 3 دن کے بعد دل اکتا جاتا ہے، بس ختم، ایک ہی جیسا چل رہا ہے وہ. آپ نے چاہے وہ ریموٹ کا ہے، چاہے وہ چابی کا ہے، چاہے وہ سیل کا ہے، بٹن دبا دیا، گھوما گھوما گھوما، بس ختم. تب کچھ چند دنوں بعد، 3 دن بعد بور ہو جاتا ہے اس سے. اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ یہ سب کو مسخر کر دیا، اب یہ سب چل رہے ہیں تمہارے لیے، کہ تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری افزائش کے لیے، ان سب کے ذریعے تمہاری یہ ربوبیت کا سامان ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ بادشاہی اس کی جو ہے وہ اس کے لیے، کا مطلب یہ سارا کنٹرول اس کی ربوبیت کے لیے ہے، تاکہ تم پلو یہاں پر، تاکہ تم اس قانون کو جانتے چلے جاؤ اور اس سے فائدے جو ہے وہ اٹھاتے چلے جاؤ، تمہارا ایوولوشن ہو، تمہارا ارتقاء ہو. اس کے بعد بھی کہ یہ ہے جو ایک ہی ہے وہی کر رہا ہے. یہ سمندر کی کشتیاں کوئی اور نہیں چلا رہا، دن کو رات میں اور رات میں داخل کوئی اور نہیں کر رہا. وہ ایک ہے جو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کرتا چلا جا رہا ہے، سارے پروسیس. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، بالکل اس سے ہٹ کر دوسروں کو آوازیں دیتے ہیں لوگ، ان سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں. مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، ایک تنکے کے برابر. یہ تنکا ذرا با محاورہ ترجمہ ہو گیا. قطمیر کہتے ہیں کھجور کہ گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی باریک سی، تو وہ اسے قطمیر کہتے ہیں اصل میں. تو پھر لفظ یہ تو قرآن نے وہاں کا لفظ استعمال کیا اس کا، رب اس کا، ورنہ ہم یہ کہیں کہ اتنی ایک جھلی کے برابر بھی، یہ کہنے ایک تنکے کے ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. نمرود سے یہی تو کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب جو ہے وہ وہاں سے نکالتا ہے، پورب سے، ایسٹ سے نکالتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ غروب کرتا ہے. غروب جو ہے یہ اس کے قانون کے مطابق تمہاری پیدائش سے پہلے چلا جا رہا ہے، چلا آ رہا ہے. تم نے نہیں کیا ہے، تمہارے مر جانے کے بعد بھی ایسا ہوتا رہے گا. تم نے نہیں کیا ہے، تم ذرا سا ریورس کر کے دکھا دو. تو اس کے کنٹرول میں ہے کہ انسان چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، کتنا تیز مار خواہ ہو جائے، دعوے کرنے لگے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو ذرا سی بھی چیز کے مالک نہیں ان میں سے. ان سے ہٹ کر جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو آوازیں دی جاتی ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم اگر پکارو گے نہیں سنیں گے تمہاری پکار. رانگ ای میل ایڈریس لکھ دیا، جس سے کام لینا تھا، جس کے پاس جانا تھا وہاں پہنچے گی تو کام ہوگا. اب بھیج دیا کسی اور ایڈریس پر، ختم، جواب نہیں آتا، آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے نہیں تھا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، سنیں گے ہی نہیں. اور ولو سمعوا، مان لو پہنچ جاتا، مستجابوا لکم، جواب نہیں آئے گا، ان سے ریلیٹڈ بات نہیں تھی، کچھ کر نہیں سکتے، جو کچھ تم نے مانگ لیا تھا تمہیں رسپونڈ نہیں کر سکتے. دوسری جگہ کہا یہ
سورہ اعراف کے اندر یہی بات، ان الذین تدعون من دون اللہ. اب یہ نا اس کا تو ترجمہ جگہ جگہ ہمارے مثلاً اس میں تھا، میں نے کاٹ دیا اسے، طاہر القادری صاحب خاص طور سے انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ وہ بت تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اچھا یہ کون سے بت ہیں بھائی سورہ اعراف کے اندر جنہیں اللہ سے ہٹ کر تم پکارتے ہو؟ الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں، یہ بت تھوڑی ہیں. یہ انسان جنہیں اللہ سے الگ ہٹ کر پکارنے لگے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی اللہ کے بندے. فادعوہم، اچھا دیکھو پکار کر، فلیستجیبوا لکم، جواب تو دیں. یہ ہے کسوٹی دی ہے قرآن نے، ان کو تم صادقین سچے ہو تو جواب دکھاؤ. وہ کہیں گے آپ بھی تو دکھا دو اللہ کا جواب. تو باقی تو شاید مشکل سے کہیں دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو بتا دیں، آپ تو سب بتا سکتے، خوب جانتے ہیں آپ کہ اللہ تو جواب ہر ایک کا دے چکا ہے. کتنی دفعہ یہ موضوع آپ کے سامنے آیا ہے، جواب موجود ہے، وہ جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداع فلیستجیبوا لی، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے کوئی وہ جواب دیتا ہے. فلیستجیبوا لی، تم بھی تو ذرا سا ریسپونڈ کرو، جو جواب آیا اس پہ کچھ کارروائی کرو. تم جواب کو نظر انداز کر رہے ہو. قیامت تک آپ کے ہر سوال کا جواب آ چکا، اسے معلوم ہے تمہاری کب کیا ضرورت پیش ہوگی، تو اس نے تو جواب ایڈوانس میں دیا ہے قیامت تک ہر پیدا ہونے والے کو. ذاتی ضرورت کا، جنرل باتیں نہیں ہو رہی ہیں، پرسنل ذاتی ضرورت کا بڑی مثالیں دے چکا ہوں. بہت سے لیکچر ہیں میرے، بہت سے درسوں کے اندر تفصیلات ہیں، یہاں نہیں رکھوں گا. تو یہاں تو یہ ہے ثبوت، تم بتا دو ان میں سے کوئی کسی کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ قرآن نے کسوٹی رکھی کہ کسی کا جواب آتا ہے نہیں آتا، تم ذرا سا بتا دو اگر سچے ہو تو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، ہوگا یہ کہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور جو خبیر ہے، جو جاننے والا ہے، اس جیسی خبریں تمہیں کوئی، يُنَبِّئُكَ آگاہ تمہیں کوئی نہیں کر سکتا. یہاں دنیا میں بھی جو اس نے ساری تفصیلات تمہیں بتا دی اس جیسی کوئی نہیں کر سکتا، ہر چیز جانتا ہے. اور وہاں بھی سب کچھ جو کچھ اس کے خبر ہوگی، اس کو علم ہوگا، وہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں. تمہیں تنبیہ نہیں کر سکتا، تمہیں آگاہ نہیں کر سکتا، تمہیں خبریں نہیں دے سکتا اس خبیر کے علاوہ کوئی دوسرا اس جیسا. اب تمام انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے انسانوں، تم سب، فقیر کا مطلب ہے ضرورت مند. فقیر ہمارے یہاں اردو میں مانگنے والے کو کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں سائل. عربی میں اسے فقیر نہیں کہتے، فقیر ضرورت مند. دوسری جگہ کہا قرآن نے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں بڑے سے بڑا جس کو کوئی ضرورت نہ ہو. وہ اللہ ہے بے نیاز کا مطلب کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی. غنی اور حمید، حمید کا مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے جب تعریف کسی کی گئی تب تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ جو کچھ اس کی ذات ہے وہ اپنے آپ میں کائنات میں ایسی ہے کہ اس کی چاروں طرف حمد ہو رہی ہے. وہ اس کائنات سے اس کی حمد ظاہر ہے، اس کو کسی دوسرے کی حمد کی بھی ضرورت نہیں کہ تم کرو. وہ غنی ہے اور حمید ہے. ان یشاء یذہبکم یأتی بخلق جدید، اگر دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ وہ اس کے اختیار میں ہے، کتنا کنٹرول، سب کچھ بتایا. بہت سی جگہ جگہ اور مثالوں میں بھی ایسے ہی بتایا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها وسواها، یہ جو پورا آسمان، پورا نظام ہے، تمہیں بنانا مشکل تھا، اس کو بنانا مشکل تھا. اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہم نے، اس کو سارے کو سیٹ کیا. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہیں بنانا میں تھا ہی کیا؟ ایک کہا کہ یہ سب تمہاری حیثیت کیا ہے، چاہے تو تم سب کو لے جائے، ہٹا دے تمہیں، اور دوسری تخلیق لے آئے. اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. دوسری قوم کو لے آئے، قوم کی بات تو آپ بہت کچھ جانتے ہیں، جگہ جگہ ہے قرآن میں کہ دوسری قوم کو لے آئے. اگر تم امت ہونے کا ثبوت نہیں تو دوسری تخلیق کو لے آئے. کوئی اور اسپیسی، کوئی اور نوع، وہ بھی یہ بھی کر سکتا ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ بھی ہوگا، یہ انسان ختم ہو جائیں گے کبھی. پہلے زمین کے اوپر قرآن نے کہا کہ پہلے جن تھے، انسان کے آنے سے پہلے قرآن نے کہا سورہ کہف میں، اس سے انسان سے پہلے جنات تھے یہاں زمین کے اوپر. تو انسان سے پہلے جو یہاں پر ایک مخلوق تھی
انسان آ گئے، با اختیار مخلوق تھی، اب دوسری با اختیار مخلوق آ گئی، تمہارے بعد کوئی اور نظام چلے گا، یہ اشارہ اس کے اندر یہ موجود ہے، جہاں تم تو ہٹ جاؤ گے، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، اچھوں کو اچھا کہ اجر دے دے گا، ٹھیک ہے، بروں جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اس کا صفت کریشن، صفت تخلیق تھوڑی بند ہو جائے گی، اس میں تخلیق کی صفت کسی ایک دن بھی ڈورمنٹ نہیں ہوگی، لگاتار ہر صفت اس میں موجود ہے ہر وقت، سب خالق تو ہیں بہت بڑے، پیدا کچھ نہیں کیا ابھی، ارے ہر لمحے درمیان میں کوئی ڈورمنٹ نہیں، یہ ہے اس کی خلاقی کی بات، یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت کن فیکون چل رہا ہے، کچھ اور نئی تخلیق بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ارتقا بھی چل رہا ہے، تو یہ اس وقت بھی کوئی نئی تخلیق چل رہی ہے، اس کی چل رہی ہے لگاتار پوری کائنات کے اندر، تو تمہارے بعد بھی چلے گی جب تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا ایک ہو گیا، تمہارے لیے جو کچھ رکھا تھا، ایک نظام بنایا تھا، اس میں تم اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب وہ خالی بیٹھا رہے گا، اس کی تو تخلیق جاری ہے، کسی اور طرح کی اس کا جو بھی ارادہ ہوگا ویسی لائے گا جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اشارہ دیا ہے کہ ہمارا نظام تو چلے گا آگے دوسری اور تک مخلوقات سے، اس کی تو پاورز بہت ہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کی طاقت بہت ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے سب کچھ، معمولی باتیں ہیں، سب اشارے دیے خالی، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ذکر آ گیا نا تھا، اس کے لیے بڑا آسان ہے، قیامت کا ذکر آیا تھا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ان کے گناہ جو ہے وہ اس کا بار تھوڑا سا میں لے لوں، اس لیے کہ نیکیاں میرے پاس بہت ہیں، میں پھر بھی جنت میں چلے جاؤں گا، تھوڑے سے میں نے شیئر کر لیے، ان کا کوئی نہیں اٹھائے گا، وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور کوئی الا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، چاہے کتنے ہی قریبی ہوں، کوئی اگر چاہے گا بھی اپنا بوجھ اگر آواز دے گا کہ بھئی کچھ کم کر دو، کوئی آگے نہیں آئے گا، چاہے جتنا قریبی رشتہ دار ہو، یہاں پر کوئی مانگتا ہے بہت تکلیف میں ہے تو پیسے ویسے دے دیتے ہیں نا، بہت سی چیزوں سے مدد کر سکتے ہیں، دانت میں بڑا درد ہے، کوئی شیئر کر سکتا ہے، بے چین چاہے جتنے ہو، ماں بے چین ہو، بچے تڑپ بھی جا رہی ہے کہ بچہ بلک رہا ہے، اس سے زیادہ درد ماں کو کے دماغ میں ہو رہا ہے، دانت میں نہیں، اب وہ کہے کہ آدھا درد مجھے دے دے اللہ، اس کا کم کر دے، اتنا سا بھی کم نہیں ہوگا، ذرا سا بھی نہیں ہوگا، یہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے یہاں شیئر نہیں کر سکتے، چاہے جتنی تمنا کریں کہ اس کی تکلیفیں دور کر دیں، یہ سب جگہ جگہ جھلکیاں دکھا دی ہیں اس کی، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کی وہ ویسی وہاں پر ایسی حالت ہوگی، چاہے وہ جتنا قریبی ہو، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور تم تو صرف انہیں وارننگ دے سکتے ہو جو اپنے رب سے خشیت، اصل میں ڈرنے کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم ڈرنا کر دیتے ہیں، جگہ جگہ فیئر کر دیتے ہیں، ڈرنا خالی خوف ہوتا ہے، خشیت ڈرنے کو نہیں کہتے، خشیت کہتے ہیں کہ کسی کی شخصیت سے ایسے رعب میں آ گئے کہ اب زبان نہیں کھلتی، سب زبان نہیں کھل رہی، کیسے بولے، شخصیت کا رعب، تو اس کی عظمت اس کے آگے جو ہے وہ سارے لوگوں کے جیسے جھکے ہوں گے، چپکے ہوں گے، زبان نہیں کھلے گی، وہ کیفیت جو ہے اسے خشیت کہتے ہیں، وہ یہ والا خوف نہیں، تھر تھر کانپنے والا ڈر، سزا کے ڈر سے، خوف اصل میں وہ ہے، یہ ہے خشیت، انما تنذر الذین، تم تو صرف وارننگ دے سکتے ہو، یخشون ربہم، جو اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، اللہ کا قانون ابھی دیکھا نہیں لیکن یقین رکھتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اندر کیا کیا پروسیس چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، کسان زمین کو سنوارتا چلا جا رہا ہے، پانی دے رہا ہے اور نرائی کر رہا ہے، 2 مہینے ہو گئے، کچھ نہیں ہے ابھی، اور کیے چلا جا رہا ہے، یہ غیب میں ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو غیب کا مطلب بغیر دیکھے بغیر سمجھے غیب کا مطلب نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے غیب میں ہے، قانون معلوم ہے، ہو رہا ہے، پھر ایک دن جو ہے وہ رزلٹ آئے گا، اسے یقین ہے کہ آئے گا پورے طریقے، تو بغیر دیکھے ماننے کو غیب کہتے ہیں، بغیر سمجھے نہیں، تو اللہ کے قانون کو، ثبوت تمہارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، ان ثبوتوں سے سمجھو اور مانو، تو جتنے رب کے اس کے قانون کو بغیر دیکھے تسلیم کرتے ہیں، ابھی
دیکھا نہیں کہ قوموں کی تباہی سامنے آ رہی ہے, کتنی قوموں کی آ رہی ہے, وہ سامنے رزلٹ نہیں آیا, مان لو کہ آنے والا ہے, اس لیے کہ پہلے کیا کیا ہوتا رہا ہے, قانون سامنے ہے, کیا کیا ہوتا رہا ہے. اللہ کے قانون پہ غیب کے ذریعے جو ہے وہ مانتے ہیں, خشیت طاری ان کے اوپر ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے انذار, تنبیہ, وارننگ کام آتی ہے, ورنہ نہیں آتی. تم کتنا بتاتے رہے یہ قوم بدل جائے گی, تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, اثر نہیں ہوتا. یہ کام انہی کے آ سکتا ہے جن پہ خشیت طاری ہو, اس قانون کو جو ابھی, جس کے سارے نتائج ابھی سامنے نہیں آئے, لیکن وہ قانون عقل سے اور سمجھ سے اور تاریخ سے ساری چیزوں سے واضح ہے. بتا دیا گیا غیب میں ہے ابھی جو کچھ چل رہے ہیں, اس کے پیچھے جو عوامل چل رہے ہیں. یہ غیب ہوتے ہوئے بھی ماننا ہے کہ خشیت طاری ہو جائے, جن پر نہ ہو تمہاری وارننگ ان کے کام نہیں آئے گی. وہ بے اثر ہو کے سن کے چلے, ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بختم بات, دل پہ کچھ بھی نہیں گیا. ومن تزکا فانما یزکا لنفسہ, جس نے اپنی نشو و نما, اپنا ایوالو اپنے آپ کو کرنا چاہا, خود اس کا اپنا فائدہ ہے, اس کا اپنا ہی تو ایوالو ہوا, اس کا اپنا ہی تو تزکیہ ہوا, اس کا اپنا ہی تو نشو و نما ہوئی. وَإِلَى اللَّهِ, کسی اور کو کیا, اس سے کسی اور کی تھوڑی ہو گئی. آپ جم جانا شروع کر دیں, مسلس دوسرے کی بننی تھوڑی شروع ہو جائیں گی, آپ ہی کی بنیں گی اگر آپ نے شروع کر دیا تو جس نے اپنا نشو و نما چاہا اسی کا ہوگا, دوسرے کا اس کی وجہ سے کہ یہ کر دے دوسرے کا ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ, اس لیے کہ اللہ کا قانون ایسی ہے, تم سب کو اللہ کے قانونوں کو تو فیس کرنا ہے. یہ ہے مطلب اس کا, اس کی طرف واپسی کا. اللہ کے قانون کو تم سب کو فیس کرنا ہے, اسی کے قانون کی طرف تمہاری واپسی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, جلدی دو تین آیتیں, بہت جلدی والی. یہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے, آ چکی ہیں پہلے سورہ نمبر 16 نحل میں, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں, اس لیے میں نہیں لے رہا. دیکھنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے جیسے یہ سامنے سے اندھے اور جسے نظر نہیں آتا نابینا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے نا, ایسے یہاں پر عقل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے کہ برابر نہیں ہوتے, ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ ہو ہی نہیں سکتے. جانتے ہو اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہوتے, اندھیرے میں آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے, اجالے کے اندر بچتا ہوا نکل جاتا ہے. ولا الظل ولا الحرور, ٹھنڈک, سایہ, خوشگوار اور بڑی تیز چلچلاتی ہوئی گرمی, یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے. جیسے یہ برابر نہیں ہوتے ویسے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, ایسے ہی زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے. یہ ان زندوں کی بات نہیں ہو رہی, بیولوجیکل مردوں کی بات نہیں ہو رہی, بیولوجیکل زندوں کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو زمین پر چلتے پھرتے مردے, جو قرآن نے جگہ جگہ جس کو کہا ہے کہ مردے ہیں یہ زندہ نہیں ہیں, آؤ رسول کی طرف تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے. ولا, تو ایسے ہی مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے. ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جو چاہتا ہے اللہ اسے سنا سکتا ہے. اللہ کا قانون اسی کو سنا دے, جو نہیں چاہتا اسے کیسے سنا دے گا. من یشاء کا مطلب باقی تو سب یہ لیتے ہیں, آپ تو سمجھدار ہیں, چیزوں کے جانتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے تو پھر تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو گیا بلا وجہ. پھر یہ الزام ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں, جتنے بدکار. جو چاہتا ہے, جو خود چاہتا ہے اللہ اس کو سنا, اللہ کا قانون یعنی اللہ کا قانون اسے سنا سکتا ہے بس. وما انت بمسمع من فی القبور, جو اپنی قبروں میں پہنچ گئے, سننے کی کوئی ان کے اندر گنجائش ہی نہیں بچی سن سکنے کی. زندہ درگور زندہ لوگ ہیں لیکن اصل میں اپنی قبروں میں پہنچ گئے, ان کو تم نہیں سنا سکتے. تو پھر پریشان مت ہو اس بات سے کہ کچھ لوگ مان کر ہی نہیں دے رہے. ممکن ہے کچھ رمق باقی ہو زندگی کی تو کچھ کر سکتے ہو, اگر زندگی کوئی رمق باقی نہیں رہی تو تم کچھ نہیں کر سکتے. اس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ان میں سننے کی صلاحیت تھی ہی نہیں. یہ بتا دیا ان انت الا نذیر. تمہارا کام کیا تھا؟ تمہارا کام تو خالی وارننگ دینا تھا, تمہارا کام تو خالی بتاتے چلے جانا تھا. جس میں گنجائش ہوگی, سمجھ سکنے کی صلاحیت ہوگی. بیج بڑا اچھا لے آئے, بہت اچھا خرید کر لے آئے, کھاد بھی لائے, سب کچھ پانی وانی بھی روز دے, تو زمین ہی ٹھیک نہیں تھی, بیج کیا کرے گا؟ کچھ بھی تو نہیں کرے گا. تو پھر تمہارا کام تو خالی وارننگ دینا ہے اور سمجھانا ہے. ان میں صلاحیت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے, اور صلاحیت ان میں نہیں ہوگی تو پھر تم پریشان مت ہو, تم اپنا کام کیے چلے جاؤ. ہم آیت نمبر 23 تک پہنچے سورہ الفاتر کی. 35-23 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 24 سے شروع کریں گے. سبحان ربک.